مرکب اضافی اگر ہو آپ کا منادا، جیسے عبداللہ، عبداللہ ایک نام ہے اور یہ مرکب اضافی بھی ہے، تو عبداللہ اس سے پہلے یا داخل ہوگا اور یہ یا عبداللہ ہو جائے گا، یعنی اگر مرکب اضافی پر یا داخل ہوگا تو وہ اس کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جائے گا۔ اس سے پہلے آپ مفرد کی بات کر رہے تھے، جیسے زید ولد، تو مفرد کو کنورٹ نہیں کرنا حالت رفع سے حالت نصب میں، لیکن اگر آگے مرکب ہوگا، جیسے یہ مرکب اضافی ہے، عام طور پہ مرکب اضافی ہی ہوگا، تو اس کے اوپر جب یا داخل ہوگا تو مرکب اضافی حالت نصب میں چلا جائے گا، تو یا عبد اللہ ہی کہیں گے، یا عبد اللہ ہی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح کی اور مثالیں، یا رسول اللہ، ابو القاسم ابل القاسم ہو جائے گا جب اس پہ یا داخل ہوگا، تو یا ابل القاسم، یا اخت ہارون۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ذرا منفرد ہے، دیکھیے ربنا، تو ربنا سے پہلے جب یا داخل ہوتا ہے تو یہ یا ربانا ہو جائے گا، ربانا، کیونکہ یا داخل ہونے سے ربو ربا میں کنورٹ ہو گیا، لیکن ایک عربی میں یہ روایت ہے، یہ رواج ہے کہ یا ربانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو بیچ میں یا کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، یا اللہ کے اور بندے کے درمیان یا حائل نہیں ہوتا، سیدھا ربانا جب کہہ دیا جاتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں اس کی حالت نصب سے کہ یہ یا ربانا تھا اور اب یہ ربانا ہی کہیں گے، بیچ میں یا کا تکلف ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے یا ربی بھی، یا ربی اس طرح سے کنورٹ جب ہوگا، یعنی یا اور ربی جب جڑیں گے تو ربی صرف کہہ دیا جاتا ہے، ربی، اور یہ ایک عام ایک کہہ لیں کہ عربی میں یہ ایک پیٹرن ہے کہ آخری والے مجزوم یعنی ساکن یا کو حذف کر کے زیر دے دی جاتی ہے اس سے پہلے والے کو، اگر اس پہ موجود نہ ہو، تو ربی کا مطلب بھی ہے یا ربی، اے میرے رب، اور یا ربانا کی جگہ اگر ربانا کہہ دیں گے تو اس کا بھی مطلب یہی ہوگا کہ اے ہمارے رب۔ آگے ہے جی اہل الکتابی، تو یہ آ جائے گا یا اہل الکتاب، یہ بھی وہی ہوا کہ حالت نصب میں لے گئے ہیں آپ اس کو، اہل الکتابی مرکب اضافی۔ اسی طرح سے یا معشر الجنی نہیں ہوگا بلکہ یا معشر الجنی والانسی ہو جائے گا، معشر جو ہے معشرہ ہوگا، یا معشر الجنی والانسی۔ اب ذرا دیکھیے گا، یہ تھوڑی سی غور طلب بات ہے پہلے سے زیادہ، صاحبان السجن، یا اس کو یوں دیکھیے، صاحبانی السجن، تو اس کو آپ جوڑیں اور ایک مرکب اضافی بنائیں، جو بریکٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو جوڑ کے مرکب اضافی بنانا ہے، تو اعراب ہلکا ہونے کی وجہ سے نون گر جائے گا، اور یہ نون کے نیچے، اس نون کے نیچے زیر آ جائے گی کیونکہ اس کو حالت جر میں جانا ہے، تو صاحب السجنی ہو جائے گا۔ اب یہ صاحب السجنی تو ہو گیا، لیکن اس پہ جب یا داخل کریں گے تو اس کو اب آپ نے حالت رفع سے حالت نصب میں لے کے جانا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جب تثنیہ ہوتا ہے جیسا کہ یہ ہے، تو تثنیہ کا الف یا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جو الف ہوتا ہے وہ یا ساکن میں کنورٹ ہوتا ہے، تو یہ آپ کو یا ساکن میں کنورٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا صاحبہ، اور آگے یا اور سجنی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ اب اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے زبان سے، کیونکہ یہاں پہ جو سکون ہے وہ ہمارے لیے کوئی اتنا آسانی فراہم نہیں کر رہا، اتنی آسانی فراہم نہیں کر رہا ہمارے لیے، تو اس کو ہمیں اپنی طرف سے زیر دینی پڑے گی، جو کہ ایسی صورت میں ہمیں متحرک کرنا پڑتا ہے کسی ساکن چیز کو کنیکشن کے لیے، اور کنیکشن جس کے ساتھ بنانا ہے اس کے مطابق حرکت آئے گی، تو یا صاحبہ یس سجنی یہ ہو جائے گا، یہ فائنل چیز ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ نے حروف ندا کا استعمال کیا، یا یہ کہہ لیں زیادہ بہتر طور پہ کہ حرف ندا یا کا استعمال کیا، تو یہ آپ کے پاس منادا اس طرح سے بنے گا۔ آگے بھی اس سے ملتی جلتی مثال ہے، بنونا اسرائیل، بنونا دیکھیے، تو اس کو بھی اب آپ نے مرکب اضافی بنانا ہے، نون گرائیں گے حالت جر میں لے کے جائیں گے، تو بنو اسرائیل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ
गैर मुनसरिफ है, जेर कबूल नहीं करेगा, तो बनु इसराइला हो जाएगा। और जब या दाखिल होगा तो ये जो हालत रफा में है, ये हालत नस्ब में जाएगा, जैसा कि अभी मैंने कहा, जैसे अब्दुल्लाही हुआ था, इसी तरह से इसको भी हालत नस्ब में जाना है। तो बनू का वाव भी या में कन्वर्ट हो जाएगा, या बनी इसराइला। ऐसे नामों में जो बनू है ये बनी में कन्वर्ट हो जाता है, या बनी इसराइला। इसी तरह से ये बनता है या बनी आदमा। तो ये कुछ मिसालें बिल्कुल एक जैसी थी, और एक जैसे रूल्स ही इस्तेमाल होते हैं इसको बनाने के लिए। और एक और बात, और शायद इस टॉपिक की आखिरी बात है, कि अल्लाहू के साथ भी जब या लगाया जाता है, या अल्लाहू नहीं कहते बल्कि अल्लाहुम्मा कहा जाता है। ये एक अलग से याद रखने वाली, तमाम तर रूल से अलग से याद रखने वाली एक बात है, कि या अल्लाहू यानी अल्लाह के साथ जब आप या लगाते हैं तो अल्लाहुम्मा की शक्ल इख्तियार कर ली जाती है। अल्लाह को पुकारने के लिए आप या अल्लाह की बजाय अल्लाहुम्मा इस्तेमाल करते हैं, और कुरान पाक में ये 5-6 दफ़ा अल्लाहुम्मा इस्तेमाल हुआ।